مریم لاہور کی رہائشی تھی، خوبصورت، خوبرو، پڑھی لکھی اور باشعور۔ یہی وجہ تھی کہ اسے دیکھتے ہی لڑکے کی ماں نے ہاں کہہ دی تھی۔ اس کی شادی 8-9 سال پہلے ہوئی۔ شادی کے پہلے 6 مہینے میں ہی وہ ماں بننے والی تھی۔ ساس سسر نندے سبھی نے مبارکباد دی اور لڑکا ہوگا کہنا شروع کر دیا۔ ڈلیوری کا وقت قریب آیا تو شوہر کے ساتھ ساتھ سسرال کے تقریباً سبھی لوگ مریم کو ہسپتال لے کر گئے۔ ڈلیوری ہوئی اور ڈاکٹر نے بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر مریم کی ساس کا منہ بن گیا، جبکہ دیگر افراد اپنے جذبات چھپانے میں کامیاب رہے۔ مریم 2 دن بعد گھر آئی تو معلوم ہوا کہ گھر کے حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ وہ ساس جو اپنے پاس بلا لیتی تھی وہ آج بے رخی سے بات کر رہی ہیں۔ خیر اگلے سال مریم دوبارہ پریگننٹ ہو گئی۔ اس بار بھی سسرال والے سبھی لوگ لڑکی کی امید لے کر مریم کی خدمت کرتے رہے۔ خدا کا کرنا اس بار بھی لڑکی ہوئی۔ اس بار ساس کے ساتھ ساتھ نندوں نے بھی مایوسی کا اظہار کیا اور مریم بے بسی کی تصویر بنی ان کے رویے دیکھتی رہی۔ مریم نے شکر کیا کہ ڈلیوری نارمل ہوئی، ورنہ سسرال والے آپریشن پر اٹھنے والے اخراجات پر بھی باتیں سنا کر نکلوا لیتے۔ 2 سال مزید گزرے، مریم تیسری بار پھر ماں بننے والی تھی، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب مریم کے سسرال والا نے مریم کو یہ کہتے ہوئے کہا کہ اگر بیٹیاں ہی پیدا کرنی ہیں تو ڈلیوری کے اخراجات بھی تمہارے ماں باپ اور بھائی اٹھائیں۔ مریم کے ہاں تیسری مرتبہ بھی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ بچی کی پیدائش پر مریم کے سسرال سے کوئی دیکھنے تک نہیں آیا۔ 1.5 ماہ کی بچی اٹھائے مریم گھر واپس آئی تو اس کے لیے زمین بہت گرم ہو چکی تھی۔ ساس اٹھتے بیٹھتے پرانی باتیں نکال کر تانے دیتی۔ کبھی مریم کی بارات کے کھانے کو ہراساں کیا جاتا تو کبھی مریم کی جہیز پر تنقید کی جاتی۔ گھر کے ہر کام میں کیڑے نکالے جاتے۔ مریم کے بنائے ہوئے کھانے بھی اب سسرال والوں کو برے لگنے لگے تھے۔ مریم صابر و شاکر بچی تھی، چپ چاپ سب کچھ سنتی، مزید خدمت کر کے ساس اور سسر کا دل جیتنا چاہتی تھی۔ سارے گھر کا کھانا بنانا، کھانا پیش کرنا، برتن اٹھانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، صفائی کرنا، یہ کام اکیلی مریم کے سر پر تھا۔ عید آئی تو سارے گھر کا سامان نکال کر مریم نے خود ہی سارا گھر پینٹ کیا، سیڑھی پر چڑھ کر پنکھے صاف کیے۔ اپنا گھر ہے، صاف ہوگا، گھر والے بھی سب خوش ہوں گے، یہی سوچ کر مریم دن رات کام میں جٹی رہی۔ روزانہ ساس کے سر میں تیل کی مالش کرنا اور سسر کے پیر دبانا مریم کی ذمہ داری تھی۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اولاد نرینہ اور خاندان کے وارث کا مطالبہ بدستور جاری رہا۔ مریم کی پہلی بیٹی 5 سال، دوسری 3 سال اور تیسری 1.5 سال کی ہو گئی تھی۔ مریم کی بیٹیاں بھی مریم کی طرح خوبصورت اور معصوم تھیں، لیکن اس کے گھر میں اب ان کی کوئی رکت نہ تھی۔ مریم چوتھی بار پھر پریگننٹ ہوئی۔ اس بار ہر نسخہ، ہر وظیفہ آزمایا گیا، طرح طرح کے تعویذ بنا کر باندھے گئے۔ کسی نے کہا صبح فجر کے بعد فلاں سورت پڑھو تو اولاد نرینہ ہوگی، تو کسی نے کہا فلاں سورت پڑھو۔ جوں ڈلیوری کے دن قریب آتے گئے، مریم کے دل میں ڈر بیٹھ گیا۔ وہ ہر وقت یہی دعا کرتی رہی کہ اس کے ہاں لڑکا ہو جائے۔ وہ ہر وقت یہی سوچتی تھی کہ اگر لڑکی ہو گئی تو کیا ہوگا۔ حسب سابق ڈلیوری کے لیے مریم کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا گیا۔ اس کی ماں اسے لے کر ایک پرائیویٹ ہسپتال پہنچی تو لیبر روم جاتے ہوئے مریم بہت ڈری ہوئی تھی۔ ڈلیوری کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے ایک ننھا سا وجود مریم کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ یہ الفاظ وہ برداشت نہ کر سکی، اس کا دل رک گیا۔ ہارٹ اٹیک اتنا شدید تھا کہ وہ 40 سیکنڈ میں مر چکی تھی۔ ان 40 سیکنڈ میں مریم یہ سوچتی رہی کہ بیٹی پیدا کرنے میں کیا گناہ ہے، میری 3 بچیوں نے کیا گناہ کیا، اور یہ جو ابھی 40 سیکنڈ پہلے ایک بیٹی میری چھاتی پر رکھی گئی، اس نے کیا گناہ کیا۔ ان 40 سیکنڈ کو مریم نے آنے والے 40 سالوں کا سوچا۔ بس ماں کی یہ 4 بچیاں کون سنبھالے گا؟ ڈاکٹر نے مریم کی لاش اور بچی کو ان کے بوڑھے ماں باپ کے حوالے کر دیا۔ سب کہتے تھے کہ مریم کو دل کا دورہ پڑا ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ وہ ایک ہارٹ اٹیک نہیں تھا، بلکہ یہ ایک کولڈ بلڈ مرڈر تھا۔